آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. کسی کی بڑی ہی بدنصیبی کا یہ ماجرا ہے کہ اگر اس کی زندگی کا مقصد انبیاء کے بعد افضل ترین ہستیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ان کی شان کو گھٹانا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ مقصد حیات کسی کا بن جائے تو وہ بڑا ہی بدنصیب ہے. اس کی ہلاکت، اس کی بربادی کے لیے یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. اور یہ دشمن جو میٹھا زہر عوام میں گھولتے ہیں، چھپے ہوئے وار کرتے ہیں، غیر محسوس انداز میں صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، یہ دشمن چھوٹے دشمن نہیں ہیں. اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے. ایسے ہی گمراہ لوگوں میں ایک مجرم انجینئر محمد علی مرزا جہلمی وہ بھی ہے. آئیے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں لاشعوری طور پہ عوام الناس کے دلوں میں مقام صحابہ کا کم کرنے کے لیے سلو پوائزن دیتے ہوئے کہتا ہے. ذرا اس کا یہ کلپ دیکھیے. پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال اللہ دے فضل نال. مرزا اسے پھکی کہتا ہے. حکیموں کی پھکی الٹی ہو تو صرف معدہ خراب ہوتا ہے، اور اس مرزا جہلمی کی پھکی ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہے. یہ اپنی بیکار پرانی پھکییں انجینئر صاحب اپنے پاس ہی رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے جاگ رہے ہیں، تمہاری ان پھکیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ پھکیاں نہیں چلیں گی. اگر یہ ماجرا تم عوام الناس میں آج کے دور میں کسی کے سامنے کہتے کہ ایک بندہ قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے اور ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے تو دیکھنے والے کو ڈبل ثواب ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو صرف زبانی پڑھ رہا ہے، تب بھی بات قبول ہو جاتی. لیکن تم نے یہاں پھر وار کیا صحابہ پر کہ آج کے دور میں کوئی شخص موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے تو اس کو ثواب صحابہ سے بھی زیادہ ملے گا. آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو. وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے. میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے. اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ انسان کی نیت بھی ہوتی ہے، کچھ اخلاص کی قیمت بھی ہوتی ہے. مرزا کی اس جہالت کا جواب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3673 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، جو اس مرزا جہلمی کی عادت بن چکی ہے، بنو امیہ کی توہین کرتے ہوئے، امیر معاویہ کی توہین کرتے ہوئے، اس ظالم کی زبان سے صحابہ کی گستاخی ہی نکلتی ہے، اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور میرے صحابی اس کے مقابلے پہ ایک لب بھر کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اگر وہ آدھا کر دے تو اس کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے شان صحابہ کی، یہ ہے مقام صحابہ کا، یہ ہے وزن ان کی نیکیوں کا، اور یہ مد قدیم زمانے میں ناپنے کا ایک آلہ جو 2 ہاتھوں کے بھرنے کے برابر، ایک طرف احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور ایک طرف صحابی کا اتنا سا سونا ہی لگا لو تو وہ احد پہاڑ والا سونا خرچ کر کے بھی صحابی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے احد پہاڑ دیکھا ہے وہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے، آپ تو گنتی کے چکر میں چلے ہو، اوورآل آپ کی یہ ساری گفتگو ہی غلط ہے، کوانٹٹی ہی ہر چیز نہیں ہوتی۔ اس مرزے کی طبیعت یہ بن چکی ہے کہ یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی گفتگو ضرور کرتا ہے جس میں صحابہ کی توہین کا پہلو نکلے، ان کی شان کی کمی اور تنقیص کا معاملہ ہو، یہ ضرور ایسے جملے اپنے زبان سے نکالتا ہے، وگرنہ یہ مسئلہ تو ہمیں قرآن حکیم بھی سمجھا رہا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کیا اور اللہ کے لیے قتال کیا۔ صحابہ کی جماعت سے خطاب ہے، 2 گروہ ہیں صحابہ کے، ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے کے صحابہ اور ایک بعد کے صحابہ۔ اللہ بعد والے صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور اس سے پہلے خرچ کیا، اس کے برابر تم بعد والے نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، درجے کے اندر پہلے والے لوگ بعد والے لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں کا عمل ایک ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ بھی قتال کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، پہلے والوں نے بھی قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، گنتی ہی لیتے ہو تو گنتی برابر ہے، یہ صحابی ہے اور یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی خرچ کر رہا ہے اور یہ بھی خرچ کر رہا ہے، اس نے بھی قتال کیا ہے اور اس نے بھی قتال کیا ہے، لیکن اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں، تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے پہلے مار کے لڑے اور جنہوں نے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ ان دونوں کے لیے خوشخبری ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ان سب سے اللہ نے بہتر جزا کا وعدہ کیا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جب صحابہ کی یہ کیفیت ہے کہ 2 صحابہ الگ الگ موقعوں پہ مسلمان ہونے والے، وہ ایک دوسرے کے ثواب کے اندر ان کے اندر اتنا بڑا فرق ہے، اور تم آج کے کسی گئے گزرے انسان کے بارے میں کہو کہ آج جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے وہ ثواب میں صحابہ سے بڑا ہوا، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن حکیم کا درس ہے، یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے، یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے، اور ایک طرف اس مرزا جہلمی کی گفتگو ہے، دونوں کو سامنے رکھیے اور دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیجئے، ایک طرف قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم کا فیصلہ، اور ایک طرف مرزے کی سڑی ہوئی یہ پھکیے جس کو یہ توہین صحابہ کے لیے جاہل عوام کے اندر پھیلا کر اس سلو پوائزن کو پھیلا رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کی کوششیں کر رہا ہے، جس میں یہ مردود رہے گا اور مردود ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو اس کی گفتگو کے جال میں پھنس چکے تھے، وہ ہمارے مشائخ کی، علماء کی گفتگو سن کر
اللہ کی رحمت سے توبہ طائب ہو کر دوبارہ اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو رہے. پھر مرزے کا یہ کہنا کہ چلیے مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے, چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو کیڑا ہے مرزے کے اندر آپ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے اس نے بہت لوگوں کو خوش کیا. رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کی توہین کی. یہی اس کی بیماری ہے. یہ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نکلتا ہے اور کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے. کاش یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کرے اور اپنی زبان کو اپنے داڑوں کے اندر بند رکھے, ان عظیم ہستیوں کے خلاف بکواس نہ کرے جن ہستیوں نے اپنا پیارا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں گزارا. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں, موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ, دوسری سب نبوت